بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ویورز کو السلام علیکم۔ حافظہ بنت رفاقت آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہے اور گزارش کرتی ہے کہ آپ میرا چینل دین کی باتیں سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو بلا تاخیر آپ تک پہنچ سکے۔ آج میں آپ کو سورۃ انعام کی تلاوت کر کے سناؤں گی اور ساتھ میں اس کا ترجمہ تفسیر بتاؤں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے پیدا کیے آسمان اور زمین اور بنایا اندھیرا اور اجالا۔ پھر بھی یہ کافر اپنے رب کے ساتھ اوروں کو برابر کیے دیتے ہیں۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہیں جس نے آسمانوں کو زمینوں کو پیدا کیا اور تاریکیوں اور روشنی کو بنایا۔ پھر بھی کافر لوگ عبادت میں دوسروں کو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں۔ وہ اللہ ایسا ہے جس نے تم سب کو آدم علیہ السلام کے مٹی سے بنایا، پھر تمہارے مرنے کا ایک وقت معین کیا اور دوسرا وقت معین دوبارہ زندہ ہو کر اٹھنے کا خاص اللہ کی نزدیک معلوم ہے۔ پھر بھی تم میں سے بعض شک رکھتے ہیں کہ قیامت کو محال سمجھتے ہو، حالانکہ جس نے اول حیات بخشی دوبارہ دینا اس کو کیا مشکل ہے، اور وہی ہے معبود برحق آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، یعنی اور سب معبود باطل ہیں۔ وہ تمہارے پوشیدہ حالات کو بھی اور تمہارے ظاہر حالات کو بھی یکساں جانتے ہیں، اور بالخصوص تم جو کچھ ظاہراً یا باطناً عمل کرتے ہو جس پر جزا و سزا کا مدار ہے اس کو جانتے ہیں۔ اور ان کفار کے پاس کوئی نشانی بھی ان کے رب کی نشانیوں میں سے نہیں آئی مگر وہ اس سے اعراض ہی کیا کرتے ہیں چونکہ یہ ان کی عادت بنی ہوئی ہے۔ انہوں نے اس سچی کتاب قرآن پاک کو جھوٹا بتلایا جب کہ وہ ان کے پاس پہنچی۔ ان کی یہ تکذیب خالی نہ جائے گی بلکہ جلد ہی ان کو خبر مل جائے گی اس چیز کی جس کے ساتھ یہ لوگ استہزاء کیا کرتے تھے۔ مراد اس سے عذاب ہے جس کی خبر قرآن میں سن کر ہنستے تھے، اور اس کی خبر ملنے کا مطلب یہ ہے کہ جب عذاب نازل ہوگا تو اس خبر کی تصدیق آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ هو الذی خلقکم من طین ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون۔ وہی ہے جس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے، پھر مقرر کر دیا ایک وقت اور ایک مدت مقرر ہے اللہ کے نزدیک، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ پہلی آیت میں عالم کبیر یعنی پوری دنیا کی عظیم ترین چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو محتاج بتا کر انسان کو صحیح عقیدہ توحید کا سبق دیا گیا ہے بہنوں۔ اس کے بعد دوسری آیات میں انسان کو بتایا جاتا ہے کہ تیرا وجود خود ایک عالم صغیر ہے۔ اگر اسی کی ابتدا انتہا اور بود و باش پر نظر کرے تو عقیدہ توحید ایک واضح حقیقت بن کر سامنے آ جائے۔ اس میں ارشاد فرمایا
هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا، یعنی اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا کہ آدم علیہ السلام کو مٹی کے خمیر سے پیدا فرما کر ان میں جان ڈال دی، اور عام انسانوں کی غذا مٹی سے نکلتی ہے، غذا سے نطفہ اور نطفے سے انسان کی تخلیق عمل میں آتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی کی ایک خاص مقدار سے پیدا فرمایا جس میں پوری زمین کے اجزاء شامل کیے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ اولاد آدم رنگ و روپ اور اخلاق و عادات میں مختلف ہیں، کوئی کالا، کوئی گورا، کوئی سرخ، کوئی سخت، کوئی نرم، کوئی پاکیزہ خصلت، کوئی خبیث الطبع ہوتا ہے۔ یہ تو انسان کی ابتدا آفرینچین کا ذکر تھا، اس کے بعد انتہا کی دو منزلوں کا ذکر ہے۔ ایک انسان کی شخصی انتہا جس کو موت کہا جاتا ہے، دوسری نوع انسانی اور اس کے کائناتی خوادم سب کے مجموعے کی انتہا جس کو قیامت کہا جاتا ہے۔ انسان کی شخصی انتہا کے لیے فرمایا ثم قضى اجلا، یعنی انسان کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی بقا و حیات کے لیے ایک میعاد مقرر کر دی۔ اس میعاد پر پہنچنے کا نام موت ہے، جس کو اگرچہ انسان نہیں جانتا مگر اللہ کے فرشتے جانتے ہیں، بلکہ خود انسان بھی اس حیثیت سے اپنی موت کو جانتا ہے کہ ہر وقت ہر جگہ اپنے گرد و پیش میں اولاد آدم کو مرتے دیکھتا ہے۔ اس کے بعد پورے عالم کی انتہا یعنی قیامت کا ذکر اس طرح فرمایا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، یعنی ایک اور میعاد مقرر ہے جس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس کی میعاد کا پورا علم نہ کسی فرشتے کو ہے نہ ہی کسی انسان کو۔ بے شک وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور وہی ہے اللہ آسمانوں میں اور زمین میں، جانتا ہے تمہارا چھپا اور کھلا، اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ تو بہنوں، تیسری آیت میں پہلی دو آیتوں کے مضمون کا نتیجہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو آسمانوں اور زمین میں لائق عبادت و اطاعت ہے، اور وہ تمہارے ظاہر باطن کے ہر حال اور ہر قول و فعل سے پورا واقف ہے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَاتٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور نہیں آئی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے مگر کرتے ہیں اس سے تغافل۔ تو بہنوں، چوتھی آیت میں غفلت شعار انسان کی حق دھرمی اور خلاف حق ضد کی شکایت اس طرح فرمائی گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کے واضح دلائل اور کھلی نشانیوں کے باوجود منکر انسانوں نے یہ طریقہ اختیار کر رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی نشانی ان کو ہدایت کے لیے بھیجی جاتی ہے وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، اس میں ذرا غور نہیں کرتے۔ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، سو بے شک جھٹلایا انہوں نے حق کو، جب ان تک پہنچا سو اب آئی جاتی ہے ان کے آگے حقیقت اس بات کے جس پر وہ ہنستے تھے، اور ان کو عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے۔